صبح صادق کے دھندلکی میں، روشن اور گرم دوپہر میں، سرمئی شام میں، اور پھر رات کی تاریکی میں، روزانہ دنیا کے گوشے گوشے میں ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ یہ آواز 14 صدیوں سے اسی تسلسل کے ساتھ بلند ہو رہی ہے۔ ہر دور میں اس آواز نے یکساں کلمات ادا کیے ہیں۔ یہ کلمات اس دین کے ماننے والوں کا سرمایہ افتخار ہے، جسے لے کر ایک نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاران کی سرزمین پر اترا۔ ان کلمات میں وہ رعب و جلال تھے جو بڑے بڑے جابروں کے دلوں کو اسیر کر لیتا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ روئے زمین پر سب سے پہلے ان کلمات کو بلند کرنے کی سعادت جس شخص کے حصے میں آئی، وہ نہ تو بے حد دولت مند تھے اور نہ ہی بہت با اثر، اور نہ ان کے حسن و جمال نے لوگوں کو متوجہ کیا تھا، بلکہ وہ ایک حبشی النسل غلام تھے جن کی رنگت سیاہ تھی، آنکھیں سرخ اور ہونٹ موٹے تھے، لیکن ان کا دل نہایت حسین تھا۔ یہ غلام جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت اور شہرت کی بلندیوں پر فائز کیا، حضرت بلال بن رباح تھے۔ آپ کو نہ صرف دنیا کے پہلے مؤذن ہونے کا اعزاز حاصل ہے، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص بھی تھے۔ آپ کی خوش نصیبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا، بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ بلال کس قدر اچھا آدمی ہے، وہ تمام مؤذنوں کا سردار ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کنیت ابو عبداللہ تھی۔ والد کا نام رباح اور والدہ کا نام ممامہ تھا۔ آپ حبشی نژاد غلام تھے۔ آپ مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پرورش قریش کے مشہور قبیلے بنو جمح میں ہوئی۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی کے ہمیشہ مؤذن رہے۔ شروع میں وہ ایک کافر امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں خرید کر آزاد کر دیا۔ اسلام لانے کے بعد انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں۔ امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت دشمن تھا، ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی بڑی سیل رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں، مگر وہ اس حالت میں بھی احد احد کہتے تھے۔ انہیں مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا کہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ تھے کہ اللہ ایک ہے کی صدا لگاتے۔ ان کا انہیں یہ حوصلہ اور صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں مؤذن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ یہ کامل عشق اور محبت کا جذبہ تھا جو بلال رضی اللہ عنہ کو کسی وقت بھی اپنے محبوب آقا سے جدا نہ ہونے دیتا۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنیٰ سے ادنیٰ تکلیف بھی برداشت نہ کر سکتے تھے اور ہمیشہ خدمت بجا لانے کے لیے تیار رہتے تھے، خواہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں وہ خدمت بجا لانے کا ارشاد فرماتے یا نہ فرماتے۔ سفر کے دوران میں جب دوپہر میں دھوپ شدت اختیار کر لیتی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ بغیر کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سر پر چادر تان دیتے۔ غزوات کے موقعوں پر وہ تمام جنگ سے کچھ دور ایک سائبہ کھڑا کر دیتے جہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کا نظارہ کرتے اور مناسب حال ضروری ہدایات دیتے رہتے تھے۔ جب تک جنگ جاری رہتی، بلال رضی اللہ عنہ برابر میدان جنگ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے گرد چکر لگاتے رہتے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام اور ضروری ہدایات فوج تک پہنچاتے رہتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحان شان سے مکہ میں داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ جس وقت بلال رضی اللہ عنہ کی آواز مکہ میں گونجی اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے الفاظ ان کے منہ سے نکلے تو مشرکین کے دل رنج و الم سے بھیگ گئے۔ ایک دفعہ عالم کشف میں رسول اللہ کو جنت
کا نظارہ دیکھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آگے بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آواز سنی۔ نماز کے وقت آپ نے پوچھا، بلال، تمہیں اپنے کس عمل کے نتیجے میں سب سے زیادہ ثواب ملنے کی امید ہے؟ کیونکہ میں نے جنت میں تمہارے قدموں کی آواز اپنے آگے سنی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی کثر نفسی دیکھیں کہ اس وقت نہ انہوں نے اپنا زہد و قناعت کا ذکر کیا، نہ جہاد فی سبیل اللہ کا، نہ ان تکالیف اور مصائب کا جو آپ کو راہ حق میں اٹھانی پڑی اور جنہیں آپ نے بڑے صبر و استقلال سے برداشت کیا، اور نہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کا، بلکہ صرف یہ کہا، میں نے اسلام کے دوران کوئی ایسا غیر معمولی عمل نہیں کیا جس کی بنا پر میں بارگاہ خدا سے ثواب کا مستحق ٹھہرایا جاؤں، البتہ اتنی ضروری ہے کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔